اب سنو کہ تعریف کرنے والا میرے عمر فاروق کا کون ہے، جسے دنیا شمع شبستان ولایت کہتی ہے، بہار چمنستان معرفت کہتی ہے، خاتم خلافت نبوت کہتی ہے، فاتح سلاسل طریقت کہتی ہے، امام الواصلین کہتی ہے، سید العارفین کہتی ہے، انیس الغریبین کہتی ہے، ابو الائمۃ الطاہرین کہتی ہے، اسد اللہ الغالب کہتی ہے، امام المشارق والمغارب کہتی ہے، مظہر العجائب والغرائب کہتی ہے، علی ابن ابی طالب کہتی ہے۔ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، نمازی ہو یا حاجی ہو، ملا ہو یا قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ مولا علی تعریف کرنے والے حضرت عمر فاروق کی، یہ تمام مذاہب میں یہ قاعدہ ہے کہ راوی جتنا مضبوط عقیدہ اتنا مضبوط، بولو سبحان اللہ، راوی جتنا مضبوط عقیدہ اتنا مضبوط۔ میں نے کہا مولوی صاحب آج تمہاری خانقاہوں سے شیخین کریمین کے ذکر کی آوازیں کیوں نہیں آتی، نبی پاک کے ان دو پیارے یاروں کے ذکر کی آوازیں کیوں نہیں آتی، حالانکہ میرے نبی کہہ چکے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی نے کہا لوگوں سنو، میرے دو وزیر آسمانوں میں ہے اور دو وزیر زمینوں میں ہے، آسمانوں کا ایک وزیر جبرائیل ہے، دوسرا وزیر میکائیل ہے، اور زمینوں کا ایک وزیر ابو بکر ہے، دوسرا عمر فاروق ہے۔ اور رافضی خیال پیرو تمہیں شرم نہیں آتی، مولا علی کی بات مان لو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور پہلا دن حضرت عمر فاروق کی شہادت کا، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا، حضرت مولا کائنات تشریف لائے، جنازے والی بات میں بعد میں عرض کرتا ہوں، تشریف لائے، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، نبی پاک کی ثنا، نبی پاک کی نعت پڑھی، نعت پڑھنے کے بعد حضرت مولا کائنات آ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو کہا سنو سنو میری بات سنو۔ آپ نے کہا قام مقامہ الفاروق عمر بن الخطاب شمر عن ساقیہ وحسر عن ذراعیہ، کہا کہ جانتے ہو عمر فاروق کون تھا؟ سبحان اللہ بولو گے تو میں بتاؤں گا۔ کہا جانتے ہو عمر فاروق کون تھا؟ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، کہا جانتے ہو؟ کہا عمر فاروق وہ تھا جس کا قدم اس جگہ پڑتا تھا جس جگہ سے نبی پاک نے قدم رکھ کر اٹھایا تھا۔ کہا سنو عمر فاروق وہ تھے لا تاخذوا فی اللہ لومۃ لائم، کہا عمر فاروق جہاں ظلم دیکھتے تھے نا تو ظالم کے سر کو زمین پر دے کر مارتے تھے، اور اس کا ایک رخسار زمین پر ہوتا تھا، دوسرے رخسار پر عمر کا پاؤں رکھا ہوا ہوتا تھا، ظالم سے اس وقت تک ظالم کو نہیں چھوڑتے تھے جب تک ظالم اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے۔ مولا علی نے کہا عمر کا ہر کام رب کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ پھر کہا کننا نرا ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، بولو سبحان اللہ۔ کہتے میں نے دیکھا، یہ مولا کائنات کہہ رہے، کہتے میں نے دیکھا عمر کی زبان پر رب کی رضا بولتی تھی۔ علی کہہ رہے ہیں یار، علی کے ماننے والے بیٹھے ہوئے سارے، ہم کوئی وہ ڈھکوسلے قسم کے علی کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم علی بھی کرتے ہیں، عمر بھی کرتے ہیں، ابو بکر بھی کرتے ہیں۔ پھر حضرت مولا کائنات نے کہا کیف لا اقول ھذا، کہتے میں نے عمر کی زبان پر، علامہ آپ تو سمجھ رہے ہو کہ بات کو، کہتے میں نے عمر کی زبان پر رب کی رضا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمر کی زبان چلتی تھی، رب کی رضا چلتی تھی، عمر کی زبان کبھی رب کی رضا کے بغیر نہیں چلی، یہ علی کہہ رہا ہے۔ کہا کیف لا اقول ھذا، کیف لا اقول ھذا، مولا علی کو پتا تھا بعد میں کچھ آئیں گے ایسے جو میرے نام پر جہنم خریدے گئے، یہ جو ڈھکوسلا قسم کے ڈبہ قسم کے پیر ہیں نا سنت کے اندر، ان کو نہیں پتا یہ محبت علی میں جہنم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاہ صاحب علی کے ذکر سے منع کر رہے ہیں،
تم جانتے ہو سارے، ہماری صبح ہوتی ہے تو ہم علی علی کرتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو علی علی کرتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ادنا ہے کون کون اور علی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھیے حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ نعرہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر حیدر حیدر۔ میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا نام لینا عبادت ہے۔ بولو حیدر 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 حیدر۔ ہم حیدر حیدر بھی کرتے ہیں لیکن حیدر کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ جناب حیدر کرار نے کہا کیف لا اقول ھذا، کہ میں کیوں نہ کہوں کہ عمر کی زبان پر رب کی رضا چلتی تھی، میں کیوں نہ کہوں۔ کہتے کیف لا اقول ھذا، میں نے دیکھا ایک طرف نبی پاک ہے، ایک بیچ میں نبی پاک ہے، ایک طرف جناب ابوبکر صدیق ہے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق ہے۔ مجھے نبی پاک نے دیکھا، یہ علی کہہ رہے ہیں، کہتے مجھے نبی پاک نے دیکھا، دیکھ کر کہا علی ایک طرف ابو بکر ہوگا دوسری طرف عمر ہوگا، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ آگے حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے ارشاد فرمایا کیف لا اقول ھذا، کیف لا اقول ھذا فی الفاروق والشیطان یفر من حسہ، میں کیوں نہ کہوں عمر تو وہ ہے جس کا نام شیطان لیتا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات کو یار، یہ حضرت سیدنا مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کیوں نہ ذکر کروں، میں کیوں نہ فرق کر دوں۔ عمر تو نام ہی فرق کا ہے نا، سمجھو بات، عمر تو نام ہی فرق کا ہے، فرق کرنے والا، حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا۔ کہتے ہیں میں کیوں نہ عمر کی تعریفیں کروں، میں کیوں نہ عمر کے نام کے نغمے گاؤں، میں کیوں نہ عمر کے ترانے الاپوں، میں کیوں نہ عمر کے نام لے لے کے لوگوں کو سناؤں، کیونکہ عمر وہ ہے جس کا نام بندہ رحمان لیتا ہے، شیطان نہیں لیتا۔ پھر سنو مولا علی نے کیا کہا، یہ میں نے کنز العمال سے حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ پھر مولا علی نے کیا کہا، معجم اوسط میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 155 ہے۔ اب حدیث میں صرف حدیثیں پڑھوں گا، وقت نہیں رہا۔ پھر مولا علی نے ارشاد فرمایا اذا ذکر الصالحون فحیا حلن عمر، کہا جب بھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا کرو نا تو سب سے پہلے میرے یار عمر کا نام لیا کرو۔ جب بھی نیک بندوں، کیوں؟ اگلی بات کی حضرت مولا کائنات نے، یہ حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں حلیۃ الاولیاء، یہ جس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر اس کا 236 ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے سامنے کسی نے، حضرت سیدنا وہاب، حضرت سیدنا زید بن وہاب کہتے ہیں کہ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا بھائی وہ تو وہ لوگ ہیں ان سے محبت مومن ہی کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا کہ عمر اور ابو بکر وہ لوگ ہیں ان سے محبت کرنا منافق کا کام نہیں ہے، ان سے محبت کرنا زندیق کا کام نہیں ہے، ان سے محبت کرنا رافضی کا کام نہیں ہے۔ اس سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں رب نے ایمان ٹھوک دیا ہوگا، ایمان ثبت کر دیا ہوگا، ایمان کی مہر جس کے دل پہ لگی ہوگی نا وہی حضرت عمر فاروق سے محبت کرے گا۔ آگے حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ، ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ، اخوی رسول اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے نبی پاک کے ان دونوں بھائیوں، وزیروں، دوستوں، قریش کے سردار، مسلمانوں کے روحانی ابوں، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے روحانی ابا عمر فاروق، ابو بکر صدیق، کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نبی پاک کے دونوں وزیر ہیں، نبی پاک کے بھائی ہیں، قریش کے سردار ہیں اور سارے مومنوں کے روحانی ابا ہیں۔
روحانی ابا ہے، ان کا ذکر کرنے سے لوگ کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ کہا ان کا ذکر جتنا کرو گے اتنی روحانیت بڑھے گی۔ سچ بتانا، سارے ایمان والے بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، عمر فاروق کا نام آ رہا ہے، دل میں روحانیت کی طاقت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ عمر فاروق کی آج بھی زندہ کرامت ہے کہ نہیں ہے کہ عمر کا نام آئے ایمان والے کے سینہ فراخ ہو جاتا ہے اور منافق کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ عمر فاروق کی طاقت ہے۔ ایک مولوی صاحب ایک بابا جی مجھے کہنے لگے، رافضی خیال پیر صاحب تھے، خانقاہ کے گدی نشین، کہنے لگے ہم تو بس علی علی زیادہ کرتے۔ میں نے کہا ہم بھی کرتے۔ بولا نہیں، ہم ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کا نام اتنا نہیں لیتے۔ میں نے کہا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ عمر کی کرامت ہے۔ بولا وہ کیسے شاہ صاحب؟ میں نے کہا جناب عمر فاروق کے نام میں رب نے یہ طاقت رکھی ہے کہ خوش مومن ہی ہوتا ہے اور شیطان ان کا نام لیتا ہی نہیں ہے۔ آپ سینہ تنگ کرتے رہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو عمر فاروق نے قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ اب سنو جناب شیر خدا، مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا تھا نا آپ کے جنازے کی بات بھی عرض کروں۔ حضرت عمر فاروق کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ آئے، آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کتاب الفضائل ہے۔ آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر علی کسی کے نامہ اعمال کا رجسٹر لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے کہ میرا رجسٹر ایسا ہو نامہ اعمال کا، اگر علی کسی کے رجسٹر جیسا رجسٹر لے کر اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ یہ چارپائی پہ لیٹا ہوا عمر فاروق ہے۔ کسی مرید نے کہا کہ علی کیا بات ہے یہ کہ چادر اوڑھ کے رکھتے ہو؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، کہا کہ یہ چادر مجھے میرے یار عمر نے دی ہے، یہ چادر مجھے میرے یار عمر نے دی ہے۔ مجھے اپنے لباس میں سے سب سے زیادہ محبت اس چادر سے، کیونکہ یہ میرے عمر نے دی ہوئی ہے۔ آگے سنو مولا علی نے کیا ارشاد، سنو آج علی کی باتیں سنو، آج علی علی اس رنگ میں بھی کرو نا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب سنو علی نے کیا کہا حضرت عمر فاروق کے بارے میں۔ نجران کے عیسائی حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی کے پاس آئے، جب مولا علی خلیفہ بن گئے، خلافت پر متمکن ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عمر نے نکال دیا تھا مدینے سے، اب قلم آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں واپس کیوں نہیں بلا لیتے؟ واپس بلا لیں۔ حضرت مولا کائنات نے اس وقت ارشاد فرمایا، وَيْحَكُمْ أَنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو گے تو ترجمہ بتاؤں گا۔ ان عمر کان رشید الامر، مولانا نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عمر خود فیصلے کیا کرتا تھا؟ عمر فیصلے خود نہیں کرتا تھا، وہ رب کی رضا سے کرتا تھا۔ تمہیں اگر ملک بدر کیا ہے عمر نے تو وہ رب کی رضا اس میں شامل تھی۔ میں عمر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کروں گا۔